السلام علیکم ناظرین، میں ہوں میاں عقیل افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں 11 بجے سے لے کے تقریباً 4 بجے تک سپریم کورٹ تاحیات نااہلی کیس کے حوالے سے مقدمے کی سماعت ہوئی۔ جہانگیر ترین کے وکیل مخدوم علی خان، اٹارنی جنرل فار پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نے اس مقدمے کے اندر دلائل دیے۔ جہانگیر ترین کیونکہ خود 62(1) کے شکار ہوئے تھے، اس لیے ان کے وکیل کی جانب سے یہ ظاہری سی بات ہے کہ انہوں نے تاحیات نااہلی کی مخالفت کی اور وہ الیکشن لڑنے کے خواہاں ہیں کہ آئندہ کے انتخابات جو ہیں وہ لڑ سکیں۔ 5 سال کی نااہلی کی مدت ان کی بھی ختم ہو چکی ہے۔ تو ناظرین، ان کے وکیل کی جانب سے عدالت کے سامنے جو موقف اپنایا گیا وہ رکھوں گا آپ کے سامنے، جو ججز کی آبزرویشنز ہوں گی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل کو چیف جسٹس قاضی فائز حسن نے کیوں دلائل دینے سے روک دیا، یہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ ناظرین، کیس کی سماعت میں وکیل مخدوم علی خان نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ اس حوالے سے ڈیکلریشن سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ نہیں دے سکتی، یعنی کہ ڈیکلریشن سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کوئی سی شخص نے جھوٹ بولا ہے یا سچ بولا ہے، اس چیز کا فیصلہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ نہیں کر سکتی بطور ٹرائل کورٹ۔ اس کا جو ڈیکلریشن ہوگا وہ سول کورٹ میں مقدمہ چلے گا، وہاں سے آئے گا اور اس کے بعد 62(1) کا فیصلہ ہوگا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ نااہلی کی مدت کا تعین جو ہے یہ قانون کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ کورٹ آف لا کا ذکر کیا گیا ہے۔ 62-63 کو الگ الگ لکھنے کی وجوہات انہوں نے عدالت کے سامنے رکھیں۔ پھر یہ بھی کہا کہ قانون کے خلاف اگر کوئی درخواستیں آتی ہیں تو ان کو بھی سن لیا جائے اور عدالت سن کر فیصلہ کرے۔ پھر یہ بھی کہا کہ ماضی میں جو مقدمات ختم ہو چکے، پاس اینڈ کلوز ٹرانزیکشنز ہو چکی، سپریم کورٹ انہیں ری اوپن نہیں کر سکتی، اور یہ بھی کہا کہ امریکہ کے اندر اگر کوئی قانون ختم ہو جائے تو پارلیمان اس کے اوپر قانون سازی کر لیتی ہے۔ ناظرین، مخدوم علی خان نے مزید کہا کہ پھر انہوں نے یہ بتایا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سمیع اللہ بلوچ کے اندر تو یہ کہہ دیا کہ تاحیات نااہلی کا جو فیصلہ جو آرٹیکل 62(1) کے تحت نااہلی ہوگی وہ تاحیات ہوگی، لیکن اسی سپریم کورٹ نے خواجہ آصف، شمونہ ہاشمی، یار محمد رند اور فیصل واڈا کے مقدمات کے اندر ڈیفرنٹ ویو پوائنٹ لیا۔ پھر جسٹس منصور علی شاہ نے یہ سوال کیا کہ بہتر نہیں ہوگا کہ الیکشن ایکٹ کی ترمیم کو ہی مانا جائے اور جو قانون کے ذریعے جو کہ قانون اب بن چکا ہے اسی کو مان لیا جائے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ کو کبھی بھول نہیں سکتے۔ یہ انتہائی اہم آبزرویشنز تھیں۔ پورے ملک کو تباہ کرنے والا 5 سال بعد اہل ہو جاتا ہے، کاغذات نامزدگی میں غلطی ہو جائے تو بندہ تاحیات نااہل ہو جاتا ہے۔ ایک جنرل نے 62(1) کی یہ شک ڈالی تو سب پابند ہو گئے۔ ہاتھ میں پہنی انگوٹھی اگر کوئی شخص لکھا ہوا بھول جائے، بہت چھوٹا سا معاملہ بھی اگر کوئی شخص بھول جائے تو وہ نااہل ہو جاتا ہے۔ پھر آئین پر اعتماد ختم نہیں کرنا، پاکستان کی پارلیمان کا جو امتحان ہے وہ کسی اور پارلیمان کا امتحان نہیں ہے، یعنی پاکستان کی پارلیمان کے لیے جو سخت شرائط ہیں ممبر پارلیمان کے لیے وہ کسی اور ملک کے اندر نہیں ہے۔ پھر انہوں نے ایسی مقدمے کے اندر جب نواز شریف کی پاناما کے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کی بات کی کہ وکیل مخدوم علی خان نے کہا کہ نواز شریف پاناما کے مقدمے میں بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نااہل ہو گئے، تو چیف جسٹس قاضی فائز حسن نے اس کے اوپر ناراضگی کا اظہار کیا، اور جو آبزرویشنز دی شاید ایسا لگ رہا تھا کہ وہ نواز شریف کی عدالت میں نہ آنے پر ناراض تھے۔ انہوں نے کہا کہ جو شخص عدالت کے سامنے نہیں ان کے وکیل مت بنے، ان کے دلائل مت دیں، وہ خود تو یہاں پر آئے نہیں۔ مطلب چیف صاحب کے آبزرویشن سے لگا کہ جیسے وہ ناراض ہیں کہ نواز شریف صاحب کو اس مقدمے میں فریق بننا چاہیے تھا۔ پھر ناظرین، اسی مقدمے کے اندر اٹارنی جنرل آف پاکستان نے دلائل دیے۔ ان کے دلائل بھی میں زیادہ لمبے چوڑے نہیں دہراؤں گا۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ مختلف فیصلوں کے اندر تضاد ہے، یہ ہے وہ ہے، ان کو ہم بائی پاس کرتے ہیں، لیکن جو ججز کی اہم آبزرویشنز تھیں چیف جسٹس صاحب کی، چیف جسٹس آف پاکستان نے اسی مقدمے کے اندر کہا کہ پارلیمان نے مدت طے کر دی ہے، یعنی 5 سال کی نااہلی لکھ دی ہے۔ عدالتیں قانون نہیں بناتی، عدالتیں صرف پارلیمان کے بنائے قوانین کا جائزہ لے سکتی ہیں۔ آئین بنانے والوں نے، ماہرین نے 1973 کا آئین بنایا، اور پھر ٹہلتے ہوئے ایک شخص آیا اور اس نے اس کے اندر یہ 62(1) جو ہے یہ چیزیں ڈال دی، صادق اور امین والی چیزیں ڈال دیں تاکہ کوئی سر نہ اٹھا سکے، جس کو چاہے نااہل کر دیں۔
جج یا صحیح یا غلط، لیکن 62F کے اندر پارلیمان نے خود جو ہے نااہلی کی مدت کا جو تعین نہیں کیا۔ پھر مبشر حسن کیس میں 17 ججز نے جو ہے سپریم کورٹ میں فیصلہ دیا، اور یہ ڈیکلریشن کے حوالے سے وہ فیصلہ نہیں کر پائے، لیکن سپریم کورٹ کے 5 ججز جسٹس عمر عطا بندیال نے وہ فیصلہ تحریر کیا اور ڈیکلریشن کا فیصلہ بھی کر دیا۔ جب 17 ججز فیصلہ نہیں کر سکے تھے تو پھر 5 ججز نے کس طرح فیصلہ کر دیا۔ ناظرین، اس کیس کے اندر ایک یہ بھی بتاتا چلوں کہ تمام اٹارنی جنرل نے جو موقف اپنایا کہ جناب قانون بن گیا ہے، اب اس قانون کے مطابق ہی فیصلے ہونے چاہیے، تو اسی کو ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد، KP کے بلوچستان اور پنجاب نے بھی جو ہے وہ اپنا لیا ان آرگومنٹس کو۔ ناظرین، اس کیس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے وکیل شعیب شاہین عدالت میں پیش ہوئے، اور انہوں نے سب سے پہلے عدالت کے سامنے یہ موقف رکھا کہ جناب میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پیش ہوا ہوں۔ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کوئی چیز تحریری طور پر جمع کروائی ہے، تو انہوں نے کہا میں تحریری طور پر تو جمع نہیں کروائی، لیکن میں پاکستان کے جو اپنا موقف ہے وہ عدالت کے سامنے رکھوں گا۔ تو پھر چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے انہیں یہ کہتے ہوئے روک دیا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پیش مت ہوں، کیونکہ آپ نے تحریری طور پر ان کا کوئی ڈیکلریشن یا کوئی اجازت نامہ جمع نہیں کروایا، آپ اپنی ذاتی حیثیت کے اندر یہ جو ہے اپنے دلائل دے دیں۔ پھر ویسے تو جب وہ پیش ہوئے انہوں نے بتایا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پیش ہو رہا ہوں، تو عدالت نے بڑا ان کو ویلکم کیا۔ چیف صاحب نے کہا ہم تو پہلے شروع سے کہہ رہے ہیں کوئی سیاسی جماعت آئے، ہمیں تو بڑی خوشی ہے، ہم آپ کو سن کر خوشی ہوگی، لیکن ساتھ ہی چیف جسٹس پاکستان نے یہ اعتراض بھی کر دیا، جس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے میں شاید آج ڈیکلریشن جمع کروا دوں، اور انہوں نے دلائل کا آغاز کر دیا، لیکن وہ دونوں صورتوں میں راضی تھے، ذاتی حیثیت میں بھی دلائل دینے میں اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دلائل دینے میں بھی۔ جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نے کہا کہ آئین کی نااہلی کی مدت کا تعین صرف اور صرف آئین کے اندر ترمیم کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ سپریم کورٹ الیکشن ایکٹ 232(2) جس کے تحت نااہلی کی مدت جو ہے وہ 5 سال کر دی گئی ہے، وہ آئین کے برخلاف ہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں 62(1)F کی جو ہے وہ آئین کی تشریح کی ہے۔ الیکشن ایکٹ میں ایک شخص کے الیکشن ایکٹ جو تھی وہ صرف اور صرف نواز شریف کے لیے کی گئی۔ سادہ اکثریت کے ساتھ بنائے گئے قانون کو سپریم کورٹ کے فیصلے کو ختم نہیں کیا جا سکتا اس سادہ اکثریت کے ساتھ بنائے گئے قانون سے۔ تو پھر چیف جسٹس صاحب نے کہا تو پھر آپ الیکشن ایکٹ کو چیلنج کر دیں۔ اس کے اوپر انہوں نے کوئی واضح جواب نہیں دیا شعیب شاہین نے۔ انہوں نے کہا اس کے اوپر میں نے پارٹی میں بات کی تھی، لیکن وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ اس الیکشن ایکٹ کو چیلنج کیوں نہیں کیا گیا۔ پھر چیف جسٹس نے کہا کہ اسی عدالت نے فیصل واڈا کو فائدہ دیا جو آپ کے تھے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ جسٹس جمال خان مندوخیل نے بڑا کلیئر کیٹیگوریکلی ان سے پوچھا کہ آپ بتا دیں کہ آپ الیکشن ایکٹ کے حق میں ہیں یا مخالفت میں ہیں، آپ تاحیات نااہلی کے حق میں ہیں یا مخالفت میں ہیں، تو جس پر انہوں نے واضح موقف اپنایا کہ آئین کے ذریعے ترمیم کر کے ہی سپریم کورٹ کا فیصلہ بدلا جا سکتا ہے، یوں سادہ اکثریت کے ساتھ قانون لانے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر اثر نہیں ہوگا۔ پھر وکیل کی شعیب شاہین کی جانب سے یہ کہا گیا کہ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ آئینی بات کر دیں جو بھی آپ نے کہنی ہے، اور اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو آپ اپنی جماعت کا ڈیکلریشن بھی جمع کروا دیجیے گا۔ پھر اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہتے ہوئے کیس کی سماعت مکمل کی کہ کوشش کریں گے کہ اس مقدمے کا جلد مختصر فیصلہ جو ہے وہ جمع کروا دیا جائے، وہ اناؤنس کر دیا جائے، جو کہ آج شاید ممکن نہ ہو۔ یعنی ممکنہ طور پر میری ذاتی رائے یہ ہے، میری سکس سینس یہ ہے کہ شاید پیر یا منگل کو سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ فیصلہ آ جائے گا۔ پھر ناظرین اب آپ کے ساتھ مزید معلومات شیئر کرتے ہیں۔ مزید معلومات ہیں کہ پاکستان تحریک جب آروز کی جانب سے نومینیشن پیپرز کے اوپر فیصلے دیے گئے تو پاکستان تحریک انصاف کے جو چاہنے والے تھے ان کی جانب سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک واویلا مچا دیا گیا۔ اس حوالے سے میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا، تو جناب پھر بس وہ معلوم ہے آپ لوگوں کو، شاید ابھی بھی اس ٹائم مجھے کچھ میرے دوست ایسے سن رہے ہوں جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ دلچسپی یا لگاؤ رکھتے ہیں، تو ان لوگوں نے جناب بس پھر نیچے گالیوں کے انبار تھے، اور جناب میں تھا، اور پھر بس کیا تھا، کیا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس ٹویٹ کے اندر میں نے صرف اور صرف یہ لکھا تھا کہ بھائی کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے اوپر اتنا واویلا کیوں ہے؟
بھائی کاغذات کا مسترد ہونا، منظور ہونا، یہ الیکشن کے پروسیس کا حصہ ہے. آگے عدالتیں ہیں، ٹریبونلز ہیں، آپ وہاں پر جا کر اپیل کر سکتے ہیں. تو میری وہ بات آج صحیح ثابت ہو رہی ہے. مثلا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلام آباد کے اندر 70 اپیلوں کے اوپر جسٹس ارباب محمد عارف نے سماعت کی، اور 70 اپیلیں یعنی 70 نامینیشن پیپر جو تھے وہ آروز نے مسترد کر دیے، اور ان 70 میں سے صرف 3 جو فیصلے تھے انہیں درست قرار دیا گیا، اور 67 فیصلوں کو جو ہے وہ غلط قرار دے کر ان تمام لوگوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی گئی. یعنی آروز کے فیصلے کہاں گئے؟ 3% فیصلے صحیح رہے، باقی فیصلے 97% اڑا دیے. پھر تو فیصلے ہم یہی کہیں گے. اب ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کن رہنماؤں کے کاغذات نامزدگی آج منظور کر لیے گئے. فواد چودھری کے جہلم سے 2 حلقوں سے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے، حالانکہ ان کے خلاف کافی سخت مقدمہ بازی ہے، اس ٹائم بھی وہ جیل میں ہیں. پھر عاطف خان راجہ بشارت، عاطف خان جو ہیں وہ راجہ بشارت جو ہیں وہ NA 55 اور PP 15 سے انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے. اطلاعات ہیں کہ زلفی بخاری کے کاغذات بھی NA 50 سے منظور کر لیے گئے ہیں. پھر پاکستان PP 15 سے عمر تنویر بٹ، اور پھر ساتھ ہی نعیم پنجوتا، یہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں، لیکن وکلا کی آج کل لاٹری لگی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے، تو ان کے بھی کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں. اعظم سواتی NA 15، ان کے بھی کاغذات نامزدگی منظور کرنے کا کہا گیا ہے. اور پھر ان کے حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ ان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا نہیں، معذرت سے اعظم سواتی صاحب کے اوپر کاغذات جو ہیں وہ منظور نہیں کیے گئے. اعظم سواتی اور مشتاق غنی، ان دونوں کے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف جو تھی وہ سماعت مکمل ہوگی، اور ان کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، اور جو کہ آئندہ 1-2 دنوں میں سنا دیا جائے گا. اور اعظم سواتی جو ہیں یہ NA 15 سے نواز شریف کے مقابلے میں لڑ رہے ہیں. اگر یہ ان کے کاغذات منظور ہو جاتے ہیں تو میاں صاحب کے لیے پھر سخت مقابلہ ہوگا. ناظرین اس کے علاوہ 46, 47, 48 کے کاغذات نامزدگی جو ہے اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ فیصلہ سنایا گیا. وہاں پہ بھی کاغذات نامزدگی پاکستان تحریک انصاف کے بڑی تعداد میں منظور کر لیے گئے. شعیب شاہین صاحب اسلام آباد کے 3 حلقوں سے 46, 47, 48 سے الیکشن لڑ رہے تھے. تینوں جگہ سے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے تھے، لیکن آج ان کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے. نیاز اللہ نیازی ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد بھی رہے پاکستان تحریک انصاف کے دور میں. آپ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، ان کے کاغذات بھی منظور کر لیے گئے. سید سبت الحیدر ہیں، چودھری الیاس مہربان ہیں، ان کے کاغذات منظور کر لیے گئے. ایاز امیر کے NA 58 چکوال سائٹ سے ان کے کاغذات منظور کر لیے گئے. شیخ راشد شفیق، شیخ رشید صاحب کے بھانجے یا شیخ رشید صاحب کے بھتیجے، ان کے NA 56, 57 سے اور PP 19 سے ان کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ منظور کر لیے گئے. اور میجر متاصب ستی صاحب ہیں، ان کے کاغذات منظور کر لیے گئے. زلفی بخاری کا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان کا بتایا جا رہا ہے کہ ان کے کاغذات جو ہیں وہ منظور کر لیے گئے، اطلاعات ہیں ایسی. PP 15 سے عمر تنویر بٹ، مہرین آصف اور شہباز بیگم، عارف عباسی صاحب جو تھے یہ اشتہاری بھی تھے، لیکن اشتہاری ہونے کے باوجود انہوں نے کہیں پہ گرفتاری نہیں دی، لیکن ان کے کاغذات الیکشن ٹریبونل نے منظور کر لیے. یہ مختلف الیکشن ٹریبونلز کے فیصلے ہیں. مثلا اسلام آباد میں جسٹس ارباب عارف تھے، راولپنڈی کے اندر جو تھے وہ جسٹس شکیل احمد تھے. پھر اس طرح مختلف KPK کے اندر مختلف جج صاحبان تھے جو الیکشن ٹریبونلز کے اندر مقدمات کو سن رہے تھے. تو ہر جج نے تقریباً اکثریت جو ہیں وہ کاغذات نامزدگیاں منظور کر لیے گئے ہیں. تو اب اس کے بعد اعجاز خان جازی تھے راولپنڈی سے، پاکستان تحریک انصاف کے MP تھے گزشتہ دور کے اندر، تو ان کے کاغذات نامزدگی بھی منظور کر لیے گئے. اب میدان کھلا ہے، الیکشن کی تیاری کریں، اور جو بھی نتائج ہوں گے وہ سب کے سامنے ہوں گے. ناظرین یہ تھا آج کا ویلاگ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر اچھا لگا تو اس کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اس کو شیئر ضرور کیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.